الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب رؤوسنا وطبيب صدورنا وطبيب عيوننا وطبيب وجوهنا وطبيب أجسادنا وطبيب أجسادنا وطبيب أبداننا وطبيب عشيرتنا وطبيب عترتنا وطبيب كلنا وأولادنا وأمينا وأمنا وأبينا ومولانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر تم درود پڑھو مومنوں 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 اگر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی یا نور اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من سريات المدى وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت قصہ مختصر مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا بعميل يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی 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 تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ
یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز اور تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز چڑھ کھڑے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کھڑے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا اور سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن ہے اور تو نعت کے قرآن ہے نسبت تیری قرآن ہے تو نعت کے قرآن ہے چڑھ کھڑے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کھڑے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد تو دے پاک پڑھی اللہم صلی علی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دوستو آج میری گفتگو کا عنوان موضوع واقعہ کربلا کا ابتدائیہ ہے. رب ذوالجلال مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، شہادت ایک کمال ہے. شہادت ایک کمال ہے اور یہ کمال کمال مصطفیٰ ہے. یہ کمال کمال مصطفیٰ ہے. اور جناب حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین اسی کمال کا مظہر ہے. یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حسنین کریمین مظہر کمال مصطفیٰ. مظہر کمال مصطفیٰ. کیا بات ہے. رب ذوالجلال نے ان شہیدوں کے بارے میں کہ اپنے اوپر کس قدر مشقتیں برداشت کر کے اس مقام کو پاتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں کے ذریعے. کچھ چیزوں کے ذریعے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اب وہ چیزیں کون سی ہیں جن سے رب شہید کو آزماتا ہے؟ شہادت کا یہ منصب دینے کے لیے اللہ آزماتا ہے، امتحان میں مبتلا فرماتا ہے. دوستو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ رب فرماتا ہے مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. جو پہلی چیز ہے وہ خوف ہے. خوف. جب اللہ کسی کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے تو اسے پہلے خوف عطا فرماتا ہے. جان کے ضائع ہونے کا خوف، مال کے ضائع ہونے کا خوف، اولاد کے ضائع ہونے کا خوف، ماں باپ اور بیوی کے چھوٹ جانے کا خوف، وطن سے دوری کا خوف، رشتہ دار اور خاندان والوں سے دوری کا خوف، جن یاروں دوستوں کے ساتھ وہ گپ شپ لگایا کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، ان سے دور ہو جانے کا خوف، ہر طرح کا خوف. خوف کے ذریعے آزماتا ہے. لیکن یہ شہید جب ان تمام خوف والے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اسے کوئی خوف باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کا خوف کھاتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب یہ کوئی شخص بھی اللہ کے خوف کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے پھر دنیا کے سارے خوف اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو ان تمام خوفوں کو جب اللہ سامنے رکھتا ہے اور پھر اپنے خوف کی بات کرتا ہے تو یہ شہید ہونے والا اس آزمائش پر یوں کامیاب ہوتا ہے کہ سارے خوفوں کو پیچھے کر کے اپنے دل میں رب کا خوف بسا لیتا ہے. تو اس خوف والے امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
اور پھر فرمایا من الخوف والجوع. اللہ تعالیٰ دوسری چیز جس سے شہید کو آزماتا ہے، یعنی شہادت کا مقام دینے کے لیے آزماتا ہے، فرمایا وہ ہے بھوک. جی ہاں، اپنے وطن میں رہتا ہے، اپنے گھر پر رہتا ہے، یاروں میں رہتا ہے، بیوی بچوں میں رہتا ہے، ہر چیز کھانے کو ملتی ہے، وقت پر پانی بھی پی لیتا ہے، وقت پر کھانا بھی کھا لیتا ہے، بلکہ اچھے اور مرغن کھانے ملتے ہیں، اچھے اور صحت مند کھانے ملتے ہیں. جب چاہتا ہے پیٹ بھرتا ہے، جب چاہتا ہے سیر ہو کر کھاتا ہے، کبھی بھی بھوک اس کو ستاتی نہیں ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں، جس وقت رب ذوالجلال اپنے بندے کو شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے اور منصب شہادت پر فائز کرنا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو یہ مقام دینے کے لیے آزماتا ہے اور بھوک دے کر آزماتا ہے. کبھی پیاس کی تنگی دے کر آزماتا ہے، کبھی کھانے کی تنگی دے کر آزماتا ہے. کبھی کھانا میسر تو ہوتا ہے لیکن وقت پر میسر نہیں ہوتا ہے. کبھی کھانا ملتا تو ہے لیکن وافر مقدار میں نہیں ملتا. کبھی کھانا ملتا تو ہے لیکن قلیل مقدار میں ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے. تو یوں پانی کی کمی کے ذریعے اور کھانے کی کمی کے ذریعے رب ذوالجلال جسے شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے اسے بھوک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو بھوک کے ذریعے اس کو آزماتا ہے. دوسرا خوف اور آزمانے کا دوسرا انداز، تیسرا انداز. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. رب ذوالجلال جسے شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے، شہادت کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے، پروردگار اسے مال میں کمی دے کر بھی آزماتا ہے. اب مال میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے شہر میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، وطن میں ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے تو ہر چیز میسر ہوتی ہے، پیسہ ہی پیسہ. کیوں؟ اپنے پاس نہیں تو دوست سے لے لیا، یاروں سے لے لیا، رشتہ داروں سے لے لیا. مال ہے، کمی نہیں ہے، کثیر وافر مقدار میں مال ہے جی. لیکن دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال جب اپنے بندے کو شہادت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو ہم اسے مال کی کمی دے کر آزماتے ہیں، کیونکہ اسے شہادت کا مقام دینا ہوتا ہے. سفر پر نکال دیتے ہیں، سفر مشقت کا نام ہے، وہاں پر مال کی کمی پائی جاتی ہے. کبھی کھانے کو کچھ نہیں، کبھی پینے کو کچھ نہیں، کبھی خرچ کرنے کے لیے مال نہیں. لہٰذا جب شہادت کا مقام اور منصب ملنا چاہتا ہے تو رب ذوالجلال اسے مال کی کمی دے کر آزماتا ہے. اور آخری چیز فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جی ہاں، جانوں کی اور پھلوں کی کمی دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. وہ بندہ جسے شہادت کے منصب پر قائم کرنا ہے. انفس جان، والثمرات، ثمرات سے مراد اولاد، پھل بھی ہیں. اس کا معنی تو پھل ہے لیکن ایک انسان کا پھل جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک میں مبتلا کر کے، کچھ مال کی کمی دے کر، کچھ جانوں کی کمی دے کر، کچھ پھلوں کی یعنی اولاد کی کمی دے کر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو ان پر صبر کر گیا رب فرماتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرما دو. تو میرے دوستوں بزرگوں، شہادت اس لیے کہا گیا کہ کمال ہے، کیونکہ اس شہادت کے منصب کو پانے کے لیے سب کچھ گنوانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے. پھر یہ کمال ہے اور یہ کمال مصطفیٰ ہے. اور حسن حسنین کریمین میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس کمال کا مظہر ہے. حضور علیہ السلام کا یہ کمال جناب حسنین کریمین کی ذاتوں کے ذریعے جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے. دوستو ایک سوال ہے، پھر اس کا جواب توجہ چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ شہادت کمال ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام رب ذوالجلال نے آپ کو کمالات کا
منبع بنایا ہے، آپ کو بڑا عروج عطا فرمایا ہے، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں رب نے اتنے کمالات عطا فرمائے، کیا پروردگار نے اپنے محبوب کو شہادت والا مقام عطا فرمایا؟ کیا شہادت والا کمال رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا؟ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ حضور کو شہادت کا منصب نہیں ملا، رب نے محبوب کو تمام کمالات کا جامع بنایا ہے، شہادت بھی ایک کمال ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شہادت والا کمال بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ملا، تو سوال کرنے والا اعتراض سوال کرتا ہے کہ آقا اتنے کمالات کے جامع ہیں لیکن حضور کو شہادت کا کمال نہیں ملا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح شہادت کا کمال ملا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہادت والے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس شہادت کے کمال والے منصب پر میرے آقا بھی فائز ہوئے۔ یاد رکھیں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کے یہ دونوں منصب حضور کو ملے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے دونوں منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اب وہ دو منصب کون سے ہیں شہادت کے؟ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری، اور دوسری شہادت ہے شہادت جہری۔ سری پوشیدہ شہادت، چھوٹی شہادت، خاموش شہادت، آہستہ والی شہادت، اور دوسری شہادت شہادت جہری، بڑی شہادت، واضح شہادت، اونچی شہادت۔ تو شہادتیں دو ہو گئی، سری بھی اور جہری بھی۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت سری کا بھی منصب عطا ہوا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت جہری کا بھی منصب عطا ہوا ہے۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز کسی کے ہاں مہمان تشریف لے گئے، تو آپ کو مہمان نوازی پر بلایا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے مبارک میں زہر ڈال دیا گیا، زہر ڈال دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کھانا تناول فرمانا شروع کیا نا، جیسے ہی حضور نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، چبایا، اور چبانے کے بعد اسے اپنے حلق سے نیچے اتارا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا یہ کھانا آپ کے سامنے اور صحابہ کے سامنے رکھا ہے نا، اس میں سے آپ نے جو لقمہ کھایا ہے یہ لقمہ زہر سے تر بتر تھا۔ حضور یہ لقمہ زہر سے تر بتر ہے، آپ اپنے صحابہ کو روک دیجئے اور آپ بھی اس کھانے کو تناول نہ کیجیے۔ صحابہ نے بھی کھایا ہی نہیں تھا، حضور نے کھایا لقمہ حلق سے نیچے، یعنی زہر کا وہ لقمہ حضور تناول فرما گئے۔ پر دوستوں قربان جاؤں، رب ذوالجلال کا کرم تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ حلق سے بھی نیچے اتار دیا، پر پروردگار عالم نے آپ کو محفوظ رکھا، وہ زہر کا لقمہ آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان نہ دے سکا۔ دوستو یہ تھی شہادت سری، ہیں جی، شہادت سری۔ اور اب آ جائیں شہادت جہری۔ دوستوں اور بزرگوں، جنگ احد کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر شریک ہیں، اور کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت مبارک اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دانت مبارک سے خون بہنے لگ گیا۔ اب اگر پہاڑ پر جانا ہو نا، احد کے پہاڑ پر، تو کوئی آپ کو دکھانے والا ہو تو آپ کو وہ مقام بھی دکھائے گا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا، اور حضور کے جسم سے دانت سے نکلنے والے خون کے مبارک قطرے جو ہے وہ احد پہاڑ میں اپنے دامن کے اندر ان قطروں کو سمیٹ لیا تھا۔ تو دوستو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احد جنگ کے اندر دانت مبارک کا ٹوٹنا اور خون کا نکلنا اور بہنا
یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جہری تھی، خون کا بہ جانا شہادت جہری ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، خون بہ نکلے تو شہادت جہری، زہر کے ذریعے کوئی اس دنیا سے چلا جائے اسے کہتے ہیں شہادت سری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر تناول فرما کر شہادت سری کی بھی ابتدا فرمائی۔ دندان مبارک حضور کا احد کے مقام پر شہید کیا گیا، حضور نے شہادت جہری کی بھی ابتدا فرمائی۔ میرے آقا سے شہادت سری کی بھی ابتدا ہو گئی، شہادت جہری کی بھی ابتدا ہو گئی، اور ایسی دو ذاتیں چاہیے تھی جہاں پر شہادت سری کی بھی انتہا ہو جائے، جہاں پر شہادت جہری کی بھی انتہا ہو جائے۔ رب نے ان دو ذاتوں کو چن لیا، ایک کا نام جناب حسن ہے، دوسرے کا نام جناب حسین ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو وجود دینے کے لیے مولا علی کے وجود کو بنایا گیا، بی بی فاطمہ کے وجود کو بنایا گیا، اور ان دونوں کے ملنے سے جب حسن وجود پائے، جب حسین وجود پائے، شہادت سری کی بھی ابتدا حضور سے ہو چکی ہے، شہادت جہری کی بھی ابتدا حضور سے ہو چکی ہے۔ اب ان دونوں کی انتہا ہے حسنین کریمین، مظہر کمال مصطفیٰ ہے، جو ابتدا حضور نے ان دونوں شہادتوں کی تھی۔ جناب حسن کو زہر کھلا کر شہید کیا گیا، تو یوں جناب حسن نے شہادت سری کی انتہا کر دی، اور مولا حسین کو کربلا کے اندر اس تپتی ریت میں شہید کر کے جناب حسین کے ذریعے رب ذوالجلال نے وہ شہادت جہری جس کی ابتدا جنگ احد میں حضور کر چکے تھے، مولا حسین کے ذریعے شہادت جہری کی یوں انتہا فرما دی۔ تو یہ مت کہو کہ یہ کمال ہے اور حضور کو یہ کمال حاصل نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے ان دونوں شہادتوں کی ابتدا فرما کر اس کی انتہا کے لیے قربان جاؤں اپنے دونوں نواسے حسنین کریمین کا انتخاب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شہادت بڑا کمال ہے، اور یہ کمال مصطفیٰ ہے جو رب نے عطا فرمایا ہے، اور اس کمال کے انتہا کے لیے اور اس کے ظاہر کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے حسنین کریمین بنائے گئے۔ تو یوں حسنین کریمین مظہر کمال مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ یزید پلید جب یہ تخت نشین ہوا نا، تو آپ کو پتا ہے جس کو حکومت مل جائے، حاکمیت مل جائے، قدرتی بات ہے 90% 95% دیکھا گیا کہ اس کی آنکھوں کے آگے حجاب آ جاتا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجیے، نمرود کو دیکھ لیجیے، قارون کو دیکھ لیجیے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، ان کی آنکھوں کے آگے حجاب آ گئے، پردے آ گئے۔ تو دوستو، جب یزید کو تخت پر بٹھایا گیا اور یزید تخت نشین ہوا، تو اس کی آنکھوں کے آگے بھی حجاب آ گیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول بیٹھا، اس نے ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی اور بیعت کا اعلان کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یزید نے بیعت کا اعلان کر دیا، عیاش ہو گیا، شرابیں پینے لگا۔ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات تھی، اور اس وقت یہ منصب پر نہیں تھا، لیکن چھپ چھپ کے یہ کام کیا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو اس کے کرتوتوں کا علم نہیں تھا، لیکن ان کے بعد جیسے ہی تخت پر بیٹھا، تخت نشین ہوا، تو عیاش ہو گیا، سر عام شرابیں پینے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، زناکاریاں کرنے لگا، حلال حرام کی اس کو تمیز ختم ہو گئی۔ یزید کے 3 خطرناک کارنامے ہیں، 3 خطرناک۔ وہ 3 خطرناک کارنامے کون سے ہیں؟ سب سے بڑا خطرناک اور غلیظ کارنامہ اس کا یہ کربلا والا۔ کربلا
کربلا کے میدان میں اس نے تمام اہل بیت کو اور آل رسول کو اور قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آل کو، مولا حسین کی آل کو، مولا حسین کو، مولا حسن کی آل کو، حسین حسنین کریمین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے رفقا کو کربلا کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت میں بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا۔ تو اس کے 3 کارناموں میں سے ایک تو کارنامہ یہ تھا۔ دوسرا کارنامہ، اس کربلا کے واقعے کے بعد اس نے مدینہ طیبہ پر اس نے حملہ کروایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر مسجد نبوی پہ اس نے حملہ کروایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد کے اندر 3 دن تک نمازیں نہیں ادا کی گئی۔ تقریباً 1000 کا لشکر اس نے مسجد نبوی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے اس کے صحن میں گھوڑے باندھے، خچر باندھے، گدھے باندھے، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر اس نے لیدیں کروائیں، گوبر کروایا، لیدیں کروائی، مسجد نبوی کی خوب بے حرمتی کی۔ آپ کو پتا ہے شرابیں چلتی رہی مسجد نبوی کے اندر، عیاشیاں چلتی رہی، زناکاریاں ہوتی رہی، بدکاریاں ہوتی رہی، اور اس نے 3 دن تک مسجد کی تمام بے حرمتی کی اور مدینے کی تمام عورتوں کو ان یزیدیوں کے اوپر اس نے سب کو حلال کر دیا تھا۔ یعنی اتنی زناکاری اس 3 دن کے اندر اس نے کہا جو عورت تمہیں ملتی ہے تم اس کے ساتھ برائی کر سکتے ہو، بدکاری کر سکتے ہو۔ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی اس نے، یعنی اس قدر ظلم اور جبر۔ اور دوستوں اور بزرگوں کئی صحابہ کو اس نے شہید کروا دیا۔ مسجد نبوی پر حملہ کرنے کے بعد کئی لوگوں کو اس نے شہید کیا، حتیٰ کہ ساری مسجد خالی ہو گئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب، نابینا صحابی، سعید بن مسیب، صحابی نہیں، تابعی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حملہ ہو گیا اور قتل و غارت گری شامل، کیونکہ حالت نماز میں حملہ ہوا، تو آپ اٹھے اور اٹھ کر دیوانہ وار اللہ 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 یہ وظیفہ کرنے لگ گئے۔ تو یزیدی سمجھے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ، اس کو کیا کہیں۔ وہ نماز ادا کرنے والے تمام لوگوں کو اس نے شہید کروا دیا۔ حضرت سعید بن مسیب دیوانہ وار اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے رہے اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب مسجد کے صحن کے اندر خوب شرابیں، شراب، کباب اور جناب زناکاریاں، بدکاریاں، بے ادبیاں، بے حرمتیاں چل رہی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا 3 دن تک نماز نہیں ہوئی اور آپ تو مسجد کے اندر موجود تھے، حضور کے روزے کے ساتھ تھے، تو آپ اذان نہیں ہو رہی تھی، اقامت نہیں، تو آپ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں چونکہ میں حضور کے روزے کے ساتھ جڑا بیٹھا تھا، چھپا بیٹھا تھا، اور جب بھی کوئی آتا تو میں اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا تھا۔ نمازیں نہیں ہوتی تھی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اقامت کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ میں جب نماز پڑھنے کا وقت آتا تو مجھے روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، جب اذان کی آواز آتی اور اقامت کی آواز آتی تو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ تو کہا میں نے اس طرح نماز پڑھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یزید کا تیسرا غلط کارنامہ، اس نے حرم پاک، مکہ پاک، خانہ کعبہ پر حملہ کروا دیا اور منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر خانہ کعبہ کی دیوار پر مارے گئے۔ حرم کعبہ کے صحن کے اندر شرابیں پینا اس نے حلال کر دی تھی، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرنا اس نے حلال کر دی۔ یہ سارے معاملات اس یزید نے شروع کر دیے۔ یہ 3 بڑے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے یزید آج بھی پلید ہے، قیامت تک پلید رہے گا، انہی 3 خطرناک واقعات کی وجہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یزید جب تخت نشین ہوا تو عیاش ہو گیا،
عیاش ہو گیا، شرابیں پینے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، خون ریزی کرنے لگ گیا، اور اس نے بیعت کا اعلان کر دیا۔ چونکہ غلط تھا اس لیے لوگوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بیعت کرنے سے انکار کیا تو اس نے نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر اللہ کا بڑا نیک بندہ، اس نے کوفے کی گورنری سے اس کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ابن زیاد کو وہاں کا جو ہے گورنر مقرر کر دیا، اور اعلان کر دیا، ابن زیاد سے کہا کہ تو بصرہ کا بھی گورنر ہوگا، تو کوفہ کا بھی گورنر ہوگا، اس لیے میں تمہیں حکم کرتا ہوں اگر تجھے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری بھی چاہیے تو پھر کوفے والوں کو میری محبت کے اندر گرفتار کر لے، اور کوفے والوں کو میرے خلاف بولنے سے روک دے۔ چنانچہ ابن زیاد فوراً کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے سارے سرداروں کو گرفتار کر لیا، سارے سرداروں کو گرفتار۔ اس وقت تک کوفہ والے خط لکھ چکے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے 500 خطوط، بعض روایتوں میں آتا ہے 1200 خطوط، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 150 خطوط۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، جس کے اندر یہی لکھا تھا کہ ہم یزید سے بڑے تنگ ہیں، یزید اچھا انسان نہیں، یزید ظالم انسان ہے، یزید عیاش آدمی ہے، ہم اس کے ہاتھ سے کسی بھی صورت بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ کوفہ تشریف لائے ہیں علی مقام امام علی مقام، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ جب اتنے خطوط ملے تو امام علی مقام امام حسین نے غور و فکر کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنا کوئی نائب بنا کر پہلے کوفہ بھیجا جائے تاکہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر وہ ہمیں بتائے کہ وہاں کیا کنڈیشن ہے، اس کے مطابق پھر ہم جائیں گے، اگر بہتر ہوئی کنڈیشن تو ہم چلے جائیں گے۔ تو قربان جاؤ امام علی مقام امام حسین نے مشورہ کر کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم عقیل کے بیٹے حضرت مسلم کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے خط لکھیں، اگر آپ خط لکھیں گے کہ آ جائیں تو پھر میں سارے کام چھوڑ کر آ جاؤں گا، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ یزید کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرے، اس سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوفہ پہنچ کر جو ہے صحیح راستے پر ان کو لے کر چلیں اور یزید کی بیعت کرنے سے ان کو بچا لیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں قربان جاؤ امام مسلم امام علی مقام امام حسین کے چچا زاد بھائی انہیں حکم دے دیا کہ آپ چلے جائیے کوفہ اور وہاں کے حالات بتائیے۔ اب چونکہ ماحول سازگار تھا، 1200 چٹھیاں آ گئیں، چلو 1200 نہیں 500 ہو، 500 نہیں 150 بھی کم کہ جب آنے جانے کا رستہ اتنا دور کا ہو، خطوط پہنچنے میں وقت لگتے ہوں، اس کے باوجود 150 خط آ جائیں تو یہ بھی کم نہیں۔ دوستو امام مسلم مکے سے روانہ ہوئے، پہلے مدینے گئے، مدینے سے اپنے شہزادوں کو بھی لیا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم۔ خوشی خوشی جا رہے تھے، اچھے ماحول میں جا رہے تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے دیا۔ قربان جاؤ امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفے کی سرزمین پر پہنچے، جناب مسلم بن عقیل کوفے کی سرزمین پر پہنچے، سب سے پہلے ملاقات مختار بن عبید سقفی سے ہوئی۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی کوفے کے حالات کیا ہیں؟ تو مختار بن سقفی نے کہا کہ کوفے والوں کی زبانیں تو آپ کے حق میں ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے تلواریں آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ مختار بن سقفی نے امام مسلم کو یہ جواب دیا۔ بہرحال کوفہ تو پہنچ گئے۔ دوستوں اور بزرگوں امام مسلم کوفہ پہنچ گئے۔ جب لوگوں کو کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین کی نیابت کے اندر آپ کے نائب بن کر امام مسلم کوفہ کے اندر آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 کا لشکر، 40,000 افراد امام مسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر سارے کے سارے بیعت کرنے لگے اور سارے آپ پر قربان ہونے کا دم بھرنے لگے۔ تو یہ 40 افراد کا لشکر تھا، 40 افراد تھے، وہ سارے کے سارے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کر لی۔ اتنے ہو گئے جی 40 افراد، 40,000 افراد کا لشکر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ہنسی خوشی سارے رہنے لگے۔ اب تو آپ کو لگا کہ ماحول تو بڑا بہتر ہے، اس سے بھی بہترین ماحول کچھ ہوگا، یہ تو اپنا جان مال سب کچھ نثار کرنے کی بات کرتے ہیں۔
ہیں جی، یہ تو سب کچھ اپنا لٹانے کی بات کرتے ہیں۔ جب کچھ دن آپ نے وہاں کا ماحول دیکھا تو آپ نے ایک چٹھی امام علی مقام امام حسین کو لکھی۔ میرے دوستو، امام علی مقام امام حسین کو چٹھی لکھ دی جس میں لکھا کوفے والے 40,000 کی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب سارے کے سارے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کب کوفہ آئیں کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی جائے۔ یہ سارے آپ پر جانے نثار کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سب آپ پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولادیں آپ پر قربان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ میرا خط جیسے ہی آپ کو میری چٹھی ملے، اے امام علی مقام، آپ یہ چٹھی پڑھتے ہی فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے گا۔ یہ چٹھی دے کر امام مسلم نے قاصد روانہ کر دیا۔ یہاں قاصد روانہ ہوا تو وہاں یزید کو کسی نے اطلاع دے دی دمشق کے اندر کہ بھائی تو یہاں پر خواب خرگوش کے مزے لٹا رہا ہے اور کوفہ کے اندر تو تیرے خلاف محاذ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا 40 افراد امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور تیرے خلاف وہ 40,000 افراد کا لشکر ہو گیا ہے اور تو یہاں دمشق میں جو ہے وہ نرم و گداز بستروں پر سو رہا ہے، کچھ کر ورنہ تو برباد و ہلاک ہو جائے گا اور تیری یہ حکمرانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ کوفہ والے تو حسین کے ماننے والے ہیں، حسین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں اور حسین پر اپنا آپ نچھاور کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یزید فلید کو یہ خبر ملی کہ کوفہ والوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس نے فوراً پیغام بھجوایا ابن زیاد کو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، کچھ بھی کر، یہ 40 افراد ہیں نا، 40,000 افراد، انہوں نے جو میرے خلاف محاذ قائم کر دیا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو ختم اور اس محاذ کو توڑ، لوگ میری مخالفت نہ کریں، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کر۔ ابن زیاد فوراً پہنچا اور دوستو ابن زیاد نے فوراً ان 40,000 افراد کے اندر جتنے بھی سردار تھے کوفہ کے، ان تمام سرداروں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کوفہ کی دارالعمارت کے اندر لے جا کر بند کر دیا۔ 40,000 افراد کا لشکر امام مسلم کے ساتھ آپ نے کہا چلو تمہارے سرداروں کو ابن زیاد نے قید کر لیا، آؤ مل کر دارالعمارت کا محاصرہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ سارے کے سارے مل کر دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا اور ابن زیاد کو دھمکی دینے لگے کہ تو ان لوگوں کو چھوڑ ورنہ ہم تیرا تخت اٹھا دیں گے اور دارالعمارت کو گرا دیں گے۔ ابن زیاد نے چلاکی کی اور چلاکی کرنے کے بعد ان تمام سرداروں کو دارالعمارت کی چھت پر لے گیا۔ دارالعمارت کی چھت پر لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ تم یہاں سے ان 40,000 افراد جو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، ان میں تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارے بھتیجے بھی ہیں، ان میں بھانجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان سے کہو کہ یہ محاصرہ ختم کریں ورنہ تمہاری لاشیں ان پر اوپر سے گرائی جائیں۔ اب دھمکیاں دی تو یہ سارے مان گئے کہ ابن زیاد تو جس طرح کہتا ہم اس طرح کریں گے۔ لہذا دارالعمارت کی چھت کے اوپر کوفہ کے ان سرداروں کو ابن زیاد نے کھڑا کیا، وہ ایک ایک کر کے پکارتا رہا، اپنے بچوں کو پکارتا رہا، اپنے بھتیجوں کو پکارتا رہا، اپنے بھانجوں کو، بھائیوں کو پکارتا رہا، اپنے رشتہ داروں کو پکار کر کہتا تھا دیکھو تھوڑی دیر میں یہ ابن زیاد ہمارا قتل کر دے گا، ہمارے تن سے سر جدا کر دے گا، اگر تم نے یہ محاصرہ ختم نہ کیا تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ دیکھو تخت نشینی تو یزید کی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو تخت پر بیٹھا ہے وہی حاکم ہوتا ہے، وہی طاقت والا ہوتا ہے، وہی طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو دھرنا چل رہا ہے نا فیض آباد کا، یہاں پر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، باتیں ایسی ہوتی ہیں، یوں کر لو وہ کر لو، دیکھو حکمران بڑے سخت ہوتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہاں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے بھی تحریک لبیک کو عزت عطا فرمائی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی رب ذوالجلال تحریک لبیک پاکستان کو انشاءاللہ عروج عطا فرمائے گا اور عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جب بھی کھڑی ہوتی ہے ان کا مطمع نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہوتی ہے، ختم نبوت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے تحریک لبیک پاکستان اس وقت جن مقاصد کے لیے کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، فقط فلسطین کا معاملہ ہے، فقط فلسطین کا معاملہ ہے۔
جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سردار دارالامارات کی چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے بلانا شروع کیا۔ اب جب انہوں نے اپنوں کو بلایا اور کہا کہ ہم مارے جائیں گے، ہماری لاشیں ملیں گی، ہاں ہمیں رون دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ڈرایا دھمکایا، تو امام مسلم دیکھتے ہی رہ گئے کہ صرف 500 کی تعداد وہاں پر باقی بچی، باقی سارے کے سارے وہاں سے آگے پیچھے ہو گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 500۔ 39,500 امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب امام مسلم کے ساتھ تعداد کے اندر فقط 500 لوگ موجود۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، یہ معاملہ عصر سے مغرب پیش آیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ امام مسلم نے کہا آؤ جو تم 500 افراد بچے ہو، آؤ جا کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے، امام مسلم نے مغرب کی جماعت کروائی۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کی، اور جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے نگاہ کی تو وہ 500 کے 500 بھی آپ کے پیچھے سے آپ کو دھوکہ دے کر مسجد سے خالی چلے گئے تھے۔ وہ 500 جو پیچھے کھڑے تھے وہ بھی آپ کے پیچھے سے آپ کا ساتھ چھوڑ کر دھوکہ دے کر وہاں سے چلے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب تنہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، جس گھر کی طرف جاتے ہیں لوگ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے، ابن زیاد کے ساتھیوں نے دھمکایا ہی اتنا۔ امام مسلم پناہ لینے کے لیے جس دروازے پر جاتے، جسے اپنا مرید کیا تھا، مرید بنایا، جس مرید کے دروازے پر جاتے وہ اپنا دروازہ بند کر لیتا، دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ بالآخر محب اہل بیت ایک خاتون تھی، بڑھیا ایک خاتون بڑھیا تھی، اس نے دیکھا کہ امام مسلم تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی اپنا دروازہ کھولتا نہیں۔ تو اس خاتون نے جو محب اہل بیت تھی ان کو اپنے گھر پر بلایا، اور گھر پر بلانے کے بعد ان کی خوب خدمت کی اور آپ کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور آپ سے جو ہے وہ معافیاں مانگنے لگ گئی۔ دوستو جب رات کا وقت ہونے لگا نا تو اس کا بیٹا گھر پر آیا، اس بڑھیا کا، وہ خود تو محب اہل بیت تھی، لیکن جب اس کا بیٹا گھر پر پہنچا اور اسے پتہ چلا کہ امام مسلم تو ہمارے گھر پر ہی، لو بھائی ابن زیاد نے تو ان کی گرفتاری کا انعام رکھا ہے، اور یہ میں دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ تو مجھے اپنے ہی گھر پر مل گئے۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہ ہو، ماں باپ نیک ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے اولادیں بدبخت نکل جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھتے اللہ کے نبی ہیں لیکن بیٹا جہنمی نکلا۔ آپ لوط علیہ السلام کو نہیں دیکھتے اللہ کے نبی ہیں لیکن بیٹا جہنمی نکلا۔ اور آپ یہ ماحول بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر فرعون کا ہے لیکن وہاں پلنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن کہتا ہے یخرج، قرآن کہتا ہے کہ پروردگار عالم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ رب کی شان ہے کہ زندہ سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ زندوں سے مردوں کو، عورت زندہ دل محب اہل بیت، اور اس سے پیدا ہونے والا بیٹا بدبخت مردہ، زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، مطلب تربیت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرعون اس کے گھر میں پلنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام، تو یہ رب کی شانیں ہیں کہ جس طرح چاہتا ہے وہ اس کی ادائیں ہیں فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری رات انتظار کرتا رہا اس خاتون محب اہل بیت کا بیٹا اس طاق میں تب صبح ہو جائے تو میں 70 افراد لا کر ان کو گرفتار کروا دوں۔
صبح ہوئی تو 70 افواج لے کر 70 فوجیں 70 افراد لے کر لشکر لے کر وہ اپنے گھر پر واپس آیا اور آ کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروانے لگا۔ امام مسلم نے بھی تلوار نکال لی اور کہا میرا قصور کیا ہے بتاؤ تم مجھے گرفتار کرنے لگے ہو۔ حتیٰ کہ امام مسلم اور ابن زیاد کا وہ جو لشکر 70 افراد پر مشتمل تھا اپنے آس میں لڑنے لگ گئے اور لڑتے لڑتے امام مسلم کو زخمی کر دیا۔ امام مسلم جب اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے دندان مبارک پر ایک تیر لگا جس سے آپ کے دانتوں سے کثرت کے ساتھ خون بہنے لگا، آپ نے اسی محب اہل بیت خاتون سے پانی کا پیالہ مانگا، پانی پینے لگے، خون اتنا بہ گیا کہ پانی کے اندر خون ہی خون ہو گیا، آپ سے پانی نہ پیا گیا۔ اور اس وقت آپ نے اس محب اہل بیت خاتون سے کہا لگتا ہے کہ اب دنیا کا پانی ہمارے لیے باقی نہیں بچا، اب تو نانا جان کے ہاتھوں سے جا کر کوثر ہی کے جام پینے پڑیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یوں ابن زیاد کے ان 70 افراد نے امام مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ابن زیاد دارالامارت کے اندر تھا۔ اب یہ امام مسلم کو لے کر جب دارالامارت پہنچے نا تو ابن زیاد نے دارالامارت کے دروازے پر دارالامارت کے دروازے پر دربان تلواریں دے کر کھڑا کر دیا اور کہا جیسے ہی امام مسلم اندر داخل ہو تو تم دونوں دربان ان تلواروں کے ذریعے ان کو مارنا شروع کر دینا۔ اور یوں ہی ہوا، جب امام مسلم اندر داخل ہوئے تو تلواروں کے ذریعے ان دونوں دربانوں نے امام مسلم کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو زخمی کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس امام مسلم پہنچے۔ اب ابن زیاد نے ایک ہی بات کی، اور وہ بات کیا تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور حسین دونوں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی تو وہ پہلی وقت ہی ہو سکتی، اتنا سب کچھ لوٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ یزید پلید تمہیں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، بس ہم آپ کو چھوڑ دیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، امام مسلم کہتے ہیں اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ہم حق پر نہیں، ہم چونکہ حق پر ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں مسلم اور امام علی مقام امام حسین کبھی بھی یزید فجار فاسق قریب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام ہو، حضور کا نواسا ہو، امام حسین ہو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس بات کے تو ہم منکر ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم کسی صورت میں بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، منع کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ بس پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، ہاں اب دوسرا اور کوئی آپشن نہیں۔ اب جب امام مسلم سمجھے نا کہ اب شہادت ہی باقی رہ گئی، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ جو کہتے تھے ہم آپ کے ہیں اور پھر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے دارالامارت کے اندر، وہ بھی آ گئے کہ دیکھو اب تماشا دیکھنے کے لیے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام مسلم ان کوفیوں کی طرف مخاطب ہوئے، ان کوفیوں سے کہنے لگے دیکھو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب تو میں چٹھی بھی لکھ چکا ہوں امام کو، امام وہاں سے نکل پڑیں گے، دیکھو میرے 3 کام کر لینا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں 3 کام ضرور کرنا، ان میں سے ایک کام یہ کہ میرے پاس جو میرے ہتھیار ہیں ان کو بیچ کر میرا قرضہ ہے وہ لازمی قرضہ ادا کر دینا، میرے ہتھیار بیچ کر قرضہ ادا کرنا ہے۔ دیکھو یار ایسے وقت میں بھی امام مسلم کیا وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، جی میں جانے والا ہوں، پتہ ہے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن قرضہ جو دوسرے کا حق ہے اس کے معاملے کے اندر کیا کہتے ہیں جی میرے ہتھیار بیچ کر، یعنی اتنی فکر ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے قرضہ کتنی سخت ترین چیز ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھانے لگتے نا تو حضور پہلے پوچھتے تھے اس پہ کوئی قرض ہے؟ اگر کہہ دیا جائے کہ جی حضور اس پہ قرض ہے تو پھر حضور اگلا سوال پوچھا کرتے تھے تم میں سے کوئی ہے جو اس کا قرض ادا کر دے یا ذمہ داری اٹھا لے؟
تو اگر کوئی قرض ادا کر دیتا یا ذمہ داری اٹھا لیتا تو حضور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے، اور اگر کوئی قرضہ دینے کے لیے یا ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو حضور فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس کا جنازہ ادا کر دے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو بتاؤ قرض کتنی سخت چیز ہے یار، قرض کتنی سخت چیز ہے۔ تو اگر کسی سے قرض لیں تو بھائی اس کو واپس دینے کی نیت رکھیں، اور اللہ آپ کو مال دے کوشش کیا کریں اس کا قرض اس کو ادا کریں۔ تو قربان جاؤں امام مسلم ایسے وقت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، آپ 3 وصیت سے فرماتے ہیں، پہلی وصیت میرے ہتھیار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، دوسری وصیت کہ جب ابن زیاد میرا تن میرے جسم سے جدا کر دے، سر تو یہ رکھ لے گا جسم کو پھینک دے گا، اے کوفہ والوں میرے اس جسم کو اٹھا کر کسی صحیح جگہ پر دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت جو امام مسلم نے ان کو وصیت کی، تیسری وصیت یہ تھی چونکہ میں ایک چٹھی لکھ چکا ہوں، خط لکھ چکا ہوں، اور امام علی مقام امام حسین آ رہے ہوں گے، وہاں سے نکل پڑے ہوں گے، تو اگر تم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے تو امام علی مقام امام حسین کو روک دو اور کہو جس وقت چٹھی لکھی تھی اس وقت تو 40,000 کا مجمع میرے ساتھ تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ یہ سب آپ پر اور ہم پر جانیں نثار کر دیں گے، اپنی جانیں لٹا دیں گے، قربان کر دیں گے، لیکن اب ماحول بدل چکا ہے، آپ ان کو چٹھی لکھ کر یہ اطلاع دے دو، پیغام دے دو کہ اب آپ کو اگر آنا ہو تو کبھی بھی کوفہ کی طرف نہ آئیں، کیونکہ کوفے والے بے وفا ہو گئے، کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا باقی نہیں رہی، جو دم بھرتے تھے وہ سارے کے سارے بے وفا ہو گئے۔ امام مسلم نے یہ وصیت جب کی نا تو ابن زیاد غصے کے اندر آ گیا، اور ابن زیاد غصے کے اندر آ کر کہتا ہے آپ کی ان 3 وصیوں پر میں عمل کرنے دوں گا۔ سنو آپ کہ نہ تو ہتھیار بیچے جائیں گے بلکہ ہم تقسیم کر دیں گے، اور سنو تمہارے جو جسم ہے اس کو تو ہم کوفے کی گلیوں کے اندر عبرت بنا کر لٹکائیں گے۔ اور کہا جہاں تک بات ہے امام حسین کی، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ وہ آئیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ آئیں تاکہ ہم ان سے بیٹھ کر بات کر سکیں، اس لیے آپ کی ان 3 وصیتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ابن زیاد نے انہیں کوفہ والوں سے کہہ دیا کہ اگر ان 3 میں سے کسی ایک بھی وصیت پر تم لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی عمل کرنے کی کوشش کی تو اس کا حال برا کر دیا جائے گا، اس کو بھی جو ہے ذبح کر کے کوفے کی گلیوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد امام مسلم کو دارالعمارت کی چھت پر لے جایا گیا، ابن زیاد کے حکم سے اوپر سے آپ کو دارالعمارت کی چھت سے نیچے گرایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے سر پر، آپ کے جسموں پر کافی چوٹیں آئی، اور یوں آپ اس دار فانی سے کوچ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ان کی خدمت میں پیش ہو گئے، اور یوں اپنی جان آفرین کے نام کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام مسلم کی شہادت ہو گئی، اور اب دوسری جانب امام علی مقام امام حسین، جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام علی مقام امام حسین مکہ سے اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ کوفہ کے لیے امام علی مقام امام حسین روانہ ہو گئے۔ تو دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام مسلم جب مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کوفہ کی طرف چلے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے 2 شہزادے بھی ان کے ساتھ تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم۔ محمد کی عمر 8 سال تھی، اور ابراہیم جو چھوٹے بھائی ہیں، جو چھوٹے شہزادے ہیں، ان کی عمر 6 سال ہے، 6 سال کی عمر، 2 شہزادے۔ تو جیسے ہی امام مسلم کو گرفتار کیا گیا نا،
تو آپ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو، محمد کو اور ابراہیم کو، ان ابن زیاد کے لشکر سے چھپا کر بھگا دیا، وہاں سے نکال دیا کہ تم کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے، تم بچے ہو، تمہیں کون کیا کہے گا، میرے ساتھ رہو گے تو کون کریں گے لوگ۔ اپنے پاس سے دور کر دیا اور لشکر سے چھپا کر انہیں وہاں سے نکال دیا، تمہیں کون کیا کہے گا، تم تو بچے ہو، ہے جی۔ فرمایا کافروں کو بھی بچوں پر رحم آ جاتا ہے، تم تو بچے ہو، تم ننھے ہو، تمہاری عمریں بڑی کم ہیں، تم چھوٹی عمر کے ہو، 8 سال 6 سال کی تمہاری عمریں ہیں، کافر بھی بچوں پر رحم کر جاتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، تم تو مسلمان ہو، اور یہ یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تمہیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، پھر بھی میرے ساتھ رہو گے، تمہیں تکلیف میں ڈال دیں گے، اذیت کے اندر ڈال دیں گے، لہذا ان کو وہاں سے انہوں نے بھگا دیا، نکلوا دیا۔ یہ نکلے اور کوفے کے قاضی شریح انہوں نے اپنے گھر پہ ان کو پناہ دی۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی، محب اہل بیت، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ قاضی شریح نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے گھر پہ پناہ دی، بڑا پیار کرتے تھے قاضی شریح سے، ان کی زلفوں کو سنوارا کرتے تھے، اپنی زوجہ سے کہہ کے ان کی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، انہیں نہلوا کر دھلا کر ان کو اچھے کپڑے پہنا کر ان کی زلفوں کو سنوار کر انہیں کھانا پینا دے کر ان کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، ان کو محبت سے ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ سارا دن اپنے پاس رکھا، اور سارا دن اپنے پاس رکھ کر جب انہیں پتہ چلا کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی قاضی شریح کو، تو یہ بھی اشکبار ہو گئے کہ یہ 2 ننھے بچے ان کے والد امام مسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ آپ سوچنے لگے کہ ان بچوں کو کسی بھی طرح مدینے کے راستے پر چھوڑ دیا جائے تو یہ کسی نہ کسی طرح مدینے پہنچ ہی جائیں گے، اور اپنے نانا جان کے شہر مدینے پہنچ کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کے آغوش میں رہ لیں گے اور پل پڑ جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر نصیحت کی کہ دیکھو، رات کا پچھلا پہر ہو، مدینے جانے کا جو بھی قافلہ ہو، ان دونوں بچوں کو خیر و عافیت سے اس قافلے تک چھوڑ آنا، تاکہ مدینے جانے والے اس قافلے کے ساتھ یہ دونوں بچے خیر و عافیت سے مدینے پہنچ جائیں گے۔ تو رات کا پچھلا پہر ہوا، کچھ امن ہوا، یہ ابن زیاد کے لشکر والے یہ سو گئے، کوفہ والے۔ تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ پکڑو اور چھوڑ آؤ۔ جاتے جاتے قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، تڑپ گئے اور چیخیں بلند ہونے لگ گئی۔ تو امام مسلم کے دونوں شہزادوں میں سے جو بڑے شہزادے تھے نا محمد، وہ پلٹ کر قاضی شریح سے پوچھتے ہیں، آپ ہمیں رخصت کرتے ہوئے اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ اے قاضی صاحب، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ ہمیں تو یہ اچھی خبر معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی موت کی خبر دیتا ہے یا کسی کو موت کی خبر پہنچتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں وہ اسی طرح روتا ہے۔ آپ کا رونا تو بتاتا ہے کوئی بڑا سانحہ پیش ہوا ہے۔ قاضی شریح کی تو اور چیخیں نکل گئی بچے کی یہ بات سن کر۔ قاضی شریح کہتے ہیں، ہاں میرے بچوں، اے محمد، ہاں میرے بچے، اے ابراہیم، تم نے سچ کہا، آج تمہارے والد مسلم کو، امام مسلم کو ان یزیدیوں نے، ابن زیاد کے ساتھیوں نے دارالامارت سے گرا کر زخمی بھی کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اے میرے بچوں، ابھی تک تو تم ایک باپ کی سرپرستی کے اندر تھے، لیکن آج تم یتیم ہو گئے، تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ باقی نہ رہا۔ اے بچوں، مجھے اس لیے رونا آتا ہے، اللہ اکبر کی بات سن کر دونوں بچوں کے دل پسیج گئے، اشک بار ہو گئے، روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور روتے روتے قاضی شریح کا یہ بیٹا آپ کو مدینے کے راستے پر چھوڑنے چلا گیا۔ سارے راستے کے اندر روتے ہی چلے گئے، جب دور سے قافلہ نظر آ گیا، گھوڑے پر سوار کچھ لوگ جاتے ہوئے دور سے دکھائی دیے، تو قاضی شریح کے بیٹے نے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا اور بتایا وہ قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑتے ہوئے اس قافلے سے مل جاؤ، یہ قافلہ تمہیں سیدھا مدینہ طیبہ لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آنکھوں سے بچے اوجھل ہو گئے نا، تو قاضی شریح کا بیٹا واپس آ گیا کہ جی اب تو یہ اس قافلے سے مل گئے ہوں گے۔
لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، وہ تھوڑا چلے نا آگے تو پاؤں میں درد تھے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ قافلے سے تو مل ہی جائیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ قافلہ جو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب یہ بے بس بے سہارا قافلے سے دور ہو گئے، قافلہ آنکھوں سے جدا ہو گیا، آنکھوں سے دور ہو گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ امام مسلم کے یہ دونوں یتیم محمد و ابراہیم در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے اور راستہ بھول گئے، قافلے سے دور ہو گئے۔ چلتے چلتے رات کا پچھلا پہر ہے، ابن زیاد نے امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد علاقے کے اندر اور پورے شہر کے اندر کرفیو لگا دیا۔ اب دیکھو امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کو بھی ڈھونڈو۔ ابن زیاد کہتا ہے ان کے دونوں بیٹوں کو بھی ڈھونڈو، بھلا تمہیں ان کے بچوں سے کیا ملے گا۔ لیکن جب ظلم عروج پر ہونا، جب قسمت برباد ہو، جب ظلم عروج پر ہو تو پھر آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کسی صورت کے اندر بھی وہ دونوں بچے ہاتھوں سے نکلنے نہیں چاہیے، ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو اب یہ دونوں ننھے بچے کبھی بیٹھتے، کبھی آرام کرتے، کبھی چلتے۔ رات کے پچھلے پہر میں وہ ابن زیاد کے لوگ پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر ان دونوں بچوں پہ پڑ جاتی ہے، اچانک نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے اور وہ ابن زیاد کے جو لشکر والے تھے، جو اس کے آدمی تھے، وہ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ان کے چہرے پر تماچے بھی مارتے ہیں، زخمی بھی کرتے ہیں، ان کے بالوں سے انہیں کھینچتے اور کہتے ہیں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں رات کی یہ ڈیوٹیاں کرنی پڑی ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا آرام برباد ہوا ہے، ہمارا سکون برباد ہو گیا اور تم یوں اس طرح سے جو ہے وہ مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بالوں سے گھسیٹنا شروع کر دیا اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا، پاؤں بھی باندھ دیے، ہاتھوں کو بھی باندھ دیا، دونوں جسموں کو آپس میں جوڑ کر ایک دوسرے سے باندھ دیا اور دونوں کی ان مبارک زلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھینچ کر تناؤ کے ساتھ، سختی کے ساتھ باندھ دیا۔ جی اور پھر ان دونوں شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم کو، وہ سوار کر کے وہ واپس کوفہ کے شہر کے اندر مین شہر میں لے آئے اور مین شہر کے اندر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو اطلاع دے دی، کیونکہ اس نے انعام کا اعلان کیا تھا نا کہ جو پکڑ کر لے آئے گا اسے کثیر انعام دیا جائے گا، تو اس لیے فوراً ابن زیاد کو پیغام دیا کہ ہم ان بچوں کو پکڑ کر لے آئے۔ ابن زیاد نے صبح پیغام دیا انہیں جیل کے اندر داخل کر دو اور قید کے اندر انہیں رکھو، کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ مطلب جب کوئی ظالم ہوتا ہے نا اسے اتنے سے بچوں کا بھی خوف ہوتا ہے، بھلا ان کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی جی، اور بھلا ان کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود پہلے ہی سہمے ہوئے تھے۔ لیکن ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے، یاد رکھنا، ظالم آدمی بہادر نہیں ہوتا ہے، ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے، اسے بندوں کا خوف ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے جیل کے اندر ان دونوں بچوں کو ڈال دو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ اس کے حکم پر ان ابن زیاد کے ساتھیوں نے اسے جیل کے اندر ڈال دیا اور داروغہ جیل سے کہہ دیا کہ ان کی حفاظت کرنا، کہیں یہ جیل سے بھاگ نہ جائیں۔ اب جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا۔ قدرت خدا کی جو جیل خانے کا داروغہ تھا وہ بھی محب اہل بیت، حضور سے پیار کرنے والا، مولا علی سے پیار کرنے والا، ہاں جی، اہل بیت سے پیار کرنے والا، وہ سارا دن جو ہے ان بچوں کو چپ کرواتا رہا، ان کے چہروں پر بوسے دیتا رہا، پیار کرتا رہا۔ جب رات کا وقت آ گیا، جب پتا کہ کوفہ والے سو گئے ہوں گے، ابن زیاد اور اس کے ساتھی اور سارے سو گئے ہوں گے، اس نے اپنی انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتار کر ان دونوں شہزادوں کو دی اور کہا کہ تم رات کے پچھلے پہر میں تمہیں قادسیہ کے قافلے سے ملا کر آ جاؤں گا، قادسیہ کے اندر میرا بھائی ہے، یہ انگوٹھی اسے دکھا دینا، وہ تمہیں ریسیو کر لے گا اور تمہیں اپنے پاس تمہاری حفاظت کے ساتھ تمہیں رکھے گا۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، اس نے جیل خانہ کھولا، ان دونوں بچوں کو انگوٹھی دے کر وہاں سے اس نے بھگا دیا، کافی دور لے جا کر اس نے بتایا کہ یہ جو سڑک ہے یہ قادسیہ جاتی ہے، یہاں سے قافلے قادسیہ کی طرف جاتے رہتے ہیں، لہذا کوئی بھی قافلہ آئے تو ان کے ساتھ جڑ جانا۔ قادسیہ پہنچ گئی، انگوٹھی نشانی ہے، تم جس کو بھی بتاؤ گے نا وہ میرے بھائی کے پاس تمہیں پہنچا دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں بھی کہوں گا کہ قسمت ہائے قسمت،
جب وہ ان دونوں شہزادوں کو وہاں چھوڑ کر وہ جو داروغہ تھا واپس آ گیا، یہ چلتے رہے، کبھی تھکتے تھے تو آرام کے لیے بیٹھ جاتے، اور یوں کرتے کرتے قافلہ تو کوئی قادسیہ کا نہ آیا، البتہ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت جب ہلکی روشنی پھوٹنے لگی، جب کچھ نظر آنے لگ گیا تو بڑے بھائی محمد نے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم سے کہا کہ آؤ، پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ سامنے ایک چشمہ ہے، آؤ اس چشمے پر جا کر پانی بھی پیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کا اپنا چہرہ بھی دھوتے ہیں، تھکن بھی دور کرتے ہیں۔ یہ اس چشمے پر پہنچے تو پانی بھی پیا اور اپنے آپ کو نہلایا بھی اور چہرہ بھی اپنے آپ کا دھویا، لیکن تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ رات بھر یہ چلتے رہے ننھے شہزادے، ان کے پاؤں پر چھالے بھی پڑ گئے تھے، چلتے چلتے زخمی ہو گئے، تو سوچا کہ اب یہی کہیں آرام کیا جائے، تو پیچھے پلٹ کر دیکھا نا تو ایک درخت تھا، بڑا چوڑا سا درخت تھا۔ کہا کہ یار اس درخت سے اچھی اور کون سی جگہ ہے آرام کرنے کے لیے؟ یہ دونوں شہزادے اس درخت کی آڑ میں لیٹ گئے۔ جب یہ دونوں شہزادے اس درخت کی آڑ کے اندر لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی اور سو گئے، آرام کرنے لگے۔ تھکاوٹ بہت تھی نا، بچے سو گئے۔ جب روشنی اچھی طرح سے واضح ہو گئی، سورج نکل گیا، تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایک لونڈی، ایک کنیز اسی چشمے پر سے پانی بھرنے کے لیے وہاں پر آئی۔ جب پانی ڈالنے کے لیے اس نے ڈول ڈالا تو اچانک اس کی نظر ان دونوں ننھے شہزادوں پر پڑی، جس میں سے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم۔ یہ امام مسلم کے دونوں یتیم شہزادے ہیں۔ اس نے ڈول وہیں چھوڑا اور دیکھا کہ اتنے چمکتے چہرے، جن کے چہروں سے، پیشانیوں سے جو ہے وہ کرنیں پھوٹ رہی ہے، اتنے چمکدار چہرے۔ وہ قریب گئی، ماتھوں پر بوسہ دیا، کیونکہ وہ بھی محب اہل بیت تھی۔ قریب گئی، ماتھوں پر بوسہ دیا، پیار کیا، اور ماتھوں پر بوسہ دینے کے بعد ان کی زلفوں کو سوارا، پوچھا کہاں سے آئے؟ وہ تو پہلے ہی سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، جواب ہی نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے چہروں کی چمک بتاتی تھی۔ وہ لونڈی کہتی ہے ان کے چہروں کی چمک، ان کے چہروں کی دمک بتاتی تھی کہ یہ بچے کوئی معمولی نہیں ہے، تو کسی اعلیٰ نسب والے ہیں، یہ کسی اعلیٰ گھرانے والے ہیں۔ بچوں نے اپنی یتیمی کا اظہار کرتے ہوئے اس لونڈی سے کہا ہم یتیم بچے ہیں، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا، ہمارا باپ جس کا نام مسلم ہے ابن زیاد کے ساتھیوں نے کوفہ کے اندر ان کو شہید کر دیا، ہم قادسیہ جانے والے ہیں، قادسیہ کا قافلہ ہم سے چھوٹ گیا اور ہم آرام کرنے کے لیے بے سر و سامان، بے یار و مددگار ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم قادسیہ جانا چاہتے ہیں۔ اس لونڈی نے، کنیز نے بڑا پیار کیا ان سے اور کہا ڈرو مت، میں جو ہے نا تمہارے بابا جان، میں تمہارے جو ہے وہ نانا جان کی چاہنے والی ہوں، میں پیار کرنے والی ہوں، میں مولا علی سے بڑی پیار کرتی ہوں، میں بی بی فاطمہ سے پیار کرنے والی ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، تو مجھ سے ڈرو مت، مجھ سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، آؤ میں تمہیں اپنی مالکن کے پاس لے جاتی ہوں۔ اور وہ مالکن بھی محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے پیار کرنے والی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لونڈی، یہ کنیز ان دونوں بچوں کو، امام مسلم کے درے یتیم کو، ان یتیموں کو لے کر مالکن کے پاس اس کے گھر پر پہنچی اور بتایا کہ یہ بچے اس طرح چشمے کے پاس بیٹھے تھے۔ مالکن نے دیکھا تو ان کی بلائیں دی اور اپنی کنیز لونڈی کو حکم دیا کہ ان کے چہروں کو دھو، ان کے بالوں کو سنوارو، ان کو نہلاؤ دھلاؤ، ان کے لباس بدلی کرو، ان کو کھانے کے لیے پیش کرو، یہ آج کے بعد کہیں اور نہیں جائیں گے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ ہمارے گھر پر ہی ہمیشہ رہیں گے، ہم ان کی خوب خدمت کریں گے۔ یہ تو قسمت جاگ گئی ہماری کہ یہ بچے ہمیں مل گئے، حضور علیہ السلام کے گھرانے کی چشمہ چراغ ہمیں نصیب ہو گئے۔ میرے دوستو، وہ مالکن جو محب اہل بیت تھی، اس نے ان کی خوب خدمت کی، سارا دن ان سے پیار کرتے اور ان کو نظر بھر کے دیکھتے وقت گزر گیا۔ رات کو ایک کمرے کے اندر انہیں سونے کی جگہ دی، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بستر پر لٹا دیا۔ وہ دونوں بچے چونکہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، رات کو بستر پہ سو گئے، جیسے ہی لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ جو محب اہل بیت خاتون تھی، اس کا شوہر رات کو لوٹ کر گھر پر آیا۔
رات کو لوٹ کر گھر پر آیا، تھکا ماندہ تھا، آیا آ کر کھانا کھایا اور کھانا کھا کر آرام کے لیے لیٹ گیا، آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ خاتون بھی آرام کرنے لگی، اس کا شوہر بھی آرام کرنے لگا۔ دوستوں اور بزرگوں، رات کا پچھلا پہر، حسنین کریمین کے یہ شہزادے، امام مسلم کے یہ دونوں بیٹے یہ بستر پر آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ آنکھ لگی تو کیا خواب دیکھا، چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد اچانک آنکھ کھلی تو بڑے بھائی کو اٹھایا، بڑے بھائی کو اٹھا کر اپنا خواب سنانے لگا۔ سہمی سہمی آواز ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو خواب سناتا ہے اور کہتا ہے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بدن پر لرزہ طاری ہو گیا ہے، ہچکیاں بند گئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھیا میں نے کوئی اچھا خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو بھیا نے پوچھا بتاؤ تم نے خواب کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میدان محشر بپا ہے، ہمارے نانا جان رحمت عالمیان آقا کریم علیہ السلام بھی جلوہ کر گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی جلوہ کر ہیں، بی بی خاتون جنت بھی جلوہ کر ہیں، اور اے بھیا ہمارے بابا جان امام مسلم بھی وہاں پر موجود ہیں، ٹہل لگا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے بابا جان سے پوچھا ہے مسلم تم اکیلے ہی آ گئے، اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لے کر نہ آئے؟ تو امام مسلم آقا کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے نانا جان کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے وہ نواسے بھی تشریف لے آئیں گے۔ حضور میں آ گیا، کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ شہزادے محمد اور ابراہیم بھی بس آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں، ان کی دنیا کی یہ زندگی مختصر رہ گئی ہے، بس اب ان قریب وہ بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چھوٹے بھائی ابراہیم نے بڑے بھائی محمد کو یہ خواب سنایا، لرزتی کانپتے ہونٹوں سے بدن پر لرزہ طاری، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے اپنے گلے سے لگانے کے بعد خوب شفقتیں کی، پیار کیا اور حوصلہ دیا اور کہنے لگا اگر ہمارے مقدر میں یہ شہادتیں لکھی ہے تو اے بھیا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ شہادتیں تو ہمارے خاندان کا وتیرہ ہے، ہمارے باپ نے بھی شہادت حاصل کی، اور ہمارے ہاں تو یہ شہادتیں عام سی باتیں ہیں، اگر ہمارے مقدر میں شہادتیں لکھی ہیں تو پھر ہمیں ہنسی خوشی اپنی جان آفرین کے نام کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ بچے تھے، سہنے ہوئے تھے، ہچکیاں بندی تو وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی نا، اس کا شوہر رونے کی آواز سے اٹھ گیا۔ رونے کی آواز سے جب وہ اٹھا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی تو فوراً بیوی کو اس نے اٹھایا اور کہا کہ یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چونکہ وہ جو شوہر تھا وہ ابن زیاد کا خاص بندہ تھا، اس نے انعام رکھا تھا کہ جو ان بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کے لیے ہزاروں کا انعام ہے، لاکھوں کا انعام۔ تو بیوی نے پوچھا رات بھر کہاں تھے؟ باتوں میں لگانا شروع کر دیا، رات کو کہاں تھے؟ اتنی دیر سے آئے، بڑے تھکے ہوئے لگتے تھے، کھانا کھا کے سو گئے۔ بیوی نے باتوں میں لگانا شروع کر دیا تو بتاتا ہے کہ ابن زیاد نے امام مسلم کے 2 بچوں کو پکڑنے کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی، سارا دن جنگلوں میں گھومتے رہے، انہیں تلاش کرتے رہے، بالآخر وہ نہ ملے تو اب تھک ہار کر گھر پر آیا ہوں، اس لیے آنکھ لگ گئی اور پتا تم سے باتیں بھی نہ کر سکا۔ اور وہ باتوں میں لگا رہی، بولا میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن پھر کہتا ہے ہچکیوں کی آواز جب تیز ہو گئی تو پھر کہتا ہے مجھے بتا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ پھر بہلاتی ہے پڑوس کے بچے ہوں گے، پڑوس کے بچے ہیں وہ روتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پڑوس کے بچوں کی آواز نہیں لگتی، یہ تو ہمارے گھروں سے ہی ان بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اور لرزتا ہوا فوراً اٹھا، غصے کے اندر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس کوٹھری کا دروازہ کھولتا ہے، کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے 2 ننھے بچے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کی ہچکیاں بندھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا پیار بتا رہے ہیں۔ اب اس نے فوراً دیکھا نا تو یہ خوشی سے پاگل نہیں ہو گیا، بولے لو میں سارا دن جنگلوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں انعام پانے کے لیے، اور یہ مجھے میرے گھر کے اندر مل گئے۔ افسوس پر افسوس کہ ان دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا، ان کے نازک چہروں پر تھپڑ مارنے لگا۔ وہ محب اہل بیت جو اس کی بیوی تھی وہ اسے
روکتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی، جب جب روکنے کے لیے قریب آتی تو وہ اس کو بھی گھوسا اور مکہ مارتا، تھپڑ مارتا، جس سے غش کھا کر وہ گر جاتی۔ جب پھر ہوش آتا اور پھر وہ اٹھتی اور انہیں بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی۔ یہ لعین، یہ ابن زیاد کا ساتھی، یہ ابن زیاد کا ساتھی، یہ یزید کا پیروکار، یہ پھر اسے مارتا اور پھر اسے مار کر پھر اسے گرا دیتا، وہ غش کھا کر پھر گر جاتی۔ کافی دیر تک یہ ساری رات سلسلہ چلتا رہا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جب صبح ہوئی تو یہ لعین بدبخت آدمی ان دونوں شہزادوں کو رسیوں کے اندر جکڑ کر اور باندھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ مشقیں کس کر ان دونوں کو نہر فرات پر لے گیا اور جاتے ہوئے گھر سے اپنے ساتھ خنجر بھی لے گیا اور خنجر اور چھری اپنے ساتھ تیز کر کے لے گیا اور جاتے جاتے بچوں سے کہنے لگا کہ اب تمہاری زندگی کے بس کچھ ہی لمحے باقی ہیں، تمہیں تمہارے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یہ تمہارے سر میں ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا اور لاکھوں اور کروڑوں کا انعام حاصل کروں گا۔ تم نے جتنا رونا ہے رو لو، تم نے جتنی سسکیاں باندھنی ہے باندھ لو، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہارے سر تمہارے تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اور خوش ہو کر کہتا ہے، ہنس کر کہتا ہے، تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ننھے بچے محمد و ابراہیم خوب بد دعائیں نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری شکلوں کو دیکھو، ہم کون ہیں؟ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، ہم امام علی مقام امام حسین کے پوتے ہیں، ہم امام مسلم کے شہزادے ہیں، بڑی ناز سے ہم کو پالا گیا تھا، ہمیں گودوں میں اٹھا کر گھما کرتے تھے، ہمارے چہروں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ اے لعین بدبخت، جس چہرے پر تو تھپڑ برساتا ہے مار رہا ہے، اس چہرے پر حسین علیہ الصلوۃ والسلام بوسے دیا کرتے تھے، ہمارے والد امام مسلم ان پر پیار کیا کرتے تھے، ان چہروں کو چوما کرتے تھے، جن زلفوں سے تو نے باندھ رکھا ہے یہ وہ زلفیں ہیں کہ ہماری ماں، ہماری خاتون جنت، ہماری ماں اور ہمارے والد ان زلفوں کو جو ہے سہلایا کرتے تھے، ان میں پیار کیا کرتے تھے اور وہ بددعائیں دیتے رہے۔ نہر فرات پر صبح کے وقت وہ خنجر ساتھ لے گیا اور ان شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے پر لے جا کر ان دونوں شہزادوں کی گردن پر اس نے بے دردی کے ساتھ یہ چھرے رکھے اور خنجر رکھنے کے بعد دونوں شہزادوں کے سر جو ہے ان کے تن سے جدا کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان من، یہ کچھ کربلا کے معاملات کا ابتدائی پس منظر تھا جو بڑی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل واقعہ کربلا کا جو بقیہ حصہ ہے، یعنی امام علی مقام امام حسین مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے، تو انشاءاللہ یہاں سے لے کر امام علی مقام امام حسین کی شہادت اور پھر شہادت کے بعد وہ اہل بیت کا قافلہ لوٹ کر دوبارہ مدینے پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کل گفتگو ہوگی۔ بہرحال اہل بیت اطہار سے پیار کیجیے۔ آپ اور میں یہاں جمع ہوئے امام حسین کی محبت کے اندر، آپ کی آل کی محبت کے اندر، اہل بیت کی محبت کے اندر آنسو بھی بہے، دکھ بھی ہوا، ان یزیدیوں اور ابن زیادیوں کے لیے بددعائیں بھی نکلی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ضرور کام آئیں گی، کیونکہ یاد رکھنا کہ اہل بیت سے محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور حضور سے محبت، رب ذوالجلال سے محبت ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزل بطوری قصہ مختصر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔